دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا چترال میں دان اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور وفاق کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ امید ہے سہیل آفریدی میری پیشکش قبول کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم، مینا خان، فضل شکور، فیصل ترکئی، عاقب اللہ نے حلف اٹھا لیا۔ شفیع جان، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد، ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد ترن بھی کابینہ کا حصہ۔ پنجاب حکومت کی مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت۔ صوبائی اسمبلی میں آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ آئین میں مقامی حکومتوں کے نام سے نیا باب شامل کرنے کی سفارش۔ صوبائی اسمبلی کی متفقہ قرارداد وفاق کو بھجوا دی گئی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ بلدیاتہ حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 27ویں ترمیم کرنی پڑی تو کی جائے گی۔ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ مقررہ مدت میں انتخابات ہوں۔ کوئی سیاسی جماعت مقامی حکومت کی مدت کم نہ کر سکے۔ بے اختیار پارلیمنٹ سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ ہو ہی نہیں۔ دنیا میں مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ پنجاب آنا عیاشی نہیں، ہم الیکشن جیتنے نہیں عوام کو جتوانے کے لیے لڑیں گے۔ جمہوریت کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے، ایوانوں میں چند خاندانوں کی نمائندگی ہے۔ چیئرمین MKM پاکستان ڈاکٹر خالد محمود صدیقی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کسانوں کی نمائندگی جاگیردار اور مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں۔ عوام کے حق کے فیصلے عوام ہی کریں گے۔ پنجاب اسمبلی نے عوامی حق میں پہلا قدم اٹھایا۔ 140A کے تحت بلدیاتی حکومتوں کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے۔ غیر جماعتی انتخابات پر مشاورت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری۔ بلاول بھٹو زرداری، فلیات تارپور شریک ہیں۔ راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ بھی موجود۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر حتمی مشاورت ہوگی۔ پارلیمانی پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت سازی کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے گی۔ ممکنہ عدم اعتماد اور حکومتی تبدیلی کے امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ نئے قائد ایوان کے نام کا اعلان بھی متوقع۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتے کا وقت ناکافی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن سے حد بندی رولز کے لیے جنوری 2026 تک وقت مانگ لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو حکومتی شیڈول کے مطابق بلدیاتی الیکشن کروانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا پنجاب بڑا صوبہ ہے، حد بندیوں کے لیے 4 ہفتے ناکافی ہیں۔ اپریل مئی تک سب کام مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین سے دراندازی پوری طرح بند ہونی چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا طالبان حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے ورنہ روابط میں بہتری ممکن نہیں ہوگی۔ TTP ہو یا BLA، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جہاں ضرورت ہو طاقت کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سابق فاٹا کے شہری وفاقی حکومت کو مخلص سمجھتے ہیں اور ملک کا مفاد اولین ترجیح ہے۔ سعودی پاک سپریم کوارڈینیشن کونسل کا اجلاس بلانے پر اتفاق کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ کہا پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اپنے موقف پر کسی کمپرومائز کے بغیر بات چیت کی۔ افغان طالبان کی یقین دہانیوں کے باوجود افغانستان سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا حامی ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو ہوگا۔ سندھ حکومت کا گندم میں خود کفالت کمیشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں گندم کے آبادکاروں کو سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چھوٹے کاشتکاروں کو فوری مالی امداد کی رقم منتقل کرنے کی ہدایت۔ کہا سندھ میں اس سال 22 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی۔
سندھ بینک کے پاس 4 لاکھ ہاری کارڈ آ چکے ہیں۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب کا پیکج منظور کیا۔ 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پنجاب میں شہریوں کے ملکیتی حقوق کے تحفظ کے لیے آرڈیننس نافذ، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں قائم، ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا، فیصلے کے بعد زمین 24 گھنٹے میں واگزار کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا، غریب کی زمین کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا، ماں جیسی ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب میں پارٹی عہدوں اور کے پی میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پر پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کی سوشل میڈیا فورمز پر ایک دوسرے پر تنقید۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے میری تعریف بعض لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بانی نے جب سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو بعض کو سام سونگ گیا۔ عالیہ حمزہ نے خود احمد چٹھا کو عہدے سے ہٹایا۔ پولیٹیکل اور کور کمیٹی کی رداد لیک ہو رہی ہے، کون کرتا ہے جاننے والے سب جانتے ہیں۔ سندھ جاب پورٹل کے تحت 3,26,000 سے زائد امیدوار اہل قرار۔ امیدوار مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں میرٹ پر بھرتیوں کے لیے رجسٹرڈ ہوئے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ جاب پورٹل خودکار اور جدید نظام ہے۔ درخواست دہندگان کی اہلیت، تعلیم اور تجربے کی بنیاد پر مکمل طور پر ڈیجیٹل اسکریننگ کی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو گھر بیٹھے ملازمتوں کا رسائی، وقت اور وسائل کی بچت ہوگی۔ سندھ حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولنے کے ساتھ انہیں جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے اسموگ کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ فضا میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 443 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد، قصور، گوجرانوالہ اور ملتان میں بھی اسموگ کا راج۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ، ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اور جنوبی افریقہ سے حساب کتاب برابر کرنے کا موقع، قومی ٹیم پہلے T20 میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ آج لاہور میں شیڈیول۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پروٹیز نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رن سے ہرایا تھا۔